اوکے، میں چاہوں گی کہ سسٹر ماریہ جو ہیں وہ کورس گائیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ہم خدا کے خادم کو جو ہے، جو آج خدا کا کلام ہمارے سامنے پیش کرنے کو ہیں، وہ ہم ان کی آواز کو سن سکیں۔ تو آئیے ہم کورس گاتے ہیں۔ جی ہاللیلویا۔ تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا، ہے خدا بندہ، ہے خدا بندہ۔ آمین آمین۔ آئیے ہم خدا ان کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور خدا کے پاک روح کو ہم یہاں پر ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم زوردار تالیاں بجاتے ہیں خدا ان کے پاک روح کے لیے کہ جو یہاں پر موجود ہے، اور وہ ہمیں اپنی حضوری بخشتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اسے سچے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ انہیں مل جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنا آپ دیتا ہے، اپنی حضوری بخشتا ہے۔ اس سے اور بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں کہ وہ اپنا آپ ہمیں جو ہے ہماری آواز کو سننے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم خطا کار ہوتے ہیں، بے شک ہم جانے انجانے میں خطائی کر جاتے ہیں، لیکن وہ درگزر کرنے والا خدا ہے، وہ شفقت میں غنی خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے، اس ساری محبت کے لیے جو وہ ہم سے رکھتا ہے۔ آئیے ہم اب اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم اس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر شاہد مان کو میں چاہوں گی کہ وہ آئیں اور خدا ان کا کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلام۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس پرفضل اور برکت شام کے لیے کہ جب خدا نے ایک دفعہ پھر اس زوم میٹنگ کے اب اس کے ازلی اور ابدی کلام کے وسیلہ سے بھی ہم پڑھ پائیں گے۔ سو آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آج شام ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا قرآن عہد نامہ میں سے یوئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یوئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت کے اندر خدا کا کلام بھی مرقوم ہے۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے آنے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند پاک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لمحوں کے لیے خداوند کی، جب ہم نے لائق طور پر تیری حمد اور تیری ستائش کی۔ خدا پاک خدا تو ہم سے راضی ہوا، تو نے اپنے فضل خطا فرمایا اور اپنی جان کو بند کر دیا۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب وقت ہے کہ تیری میٹھی اور تیری شیریں آواز کو سنے، کیونکہ خدا تیرا کلام جو بند بند اور دودھ تجھے میں اثر کرتا ہے۔ تیرا کلام خدا جو دو دھاری تلوار ہے، اور خدا تیرا کلام جو کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں خدا سب سے اول اور اتم درجہ دیتے ہیں۔ خوش خاکسار کے ساتھ ہونا، بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، کیونکہ خدا بنا تیرے فضل کے ہم سب کچھ بھی نہیں۔ خدا اپنے فضل کو کثرت سے جاری کرنا، تاکہ جتنی دیر تک تیرا خاکسار بندہ تیرے اتم اور تیرے اعلیٰ کلام کی منادی خدا تیرے لوگوں تک کرے۔ خدا میں نہیں بلکہ تیرا روح القدس مجھ میں سے ہو کر دے۔
بولنے کی ترتیب، لفظوں کی حکمت اور گہرائی پر چڑھا۔ یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ہی قدوس نام میں، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ کل سے ہم نے روزہ کی تعلیم کے اوپر ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، اور کل چند ایک چیزیں ہم سب نے مل کے خدا کے کلام میں سے سیکھی کہ روزہ کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، اور دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ خدا یسوع مسیح نے باقاعدہ کوئی روزے کی تعلیم دی یا کہ نہیں دی، اور اس کے بعد روزہ رکھے جانے کی ابتدا یا اس کا آغاز کس طرح اور کب اور کیسے اور کہاں سے ہوا۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم دوسرے سیشن کے اندر داخل ہوں گے، اور یہاں پر ہم آج دو چیزوں کے اوپر بڑے غور سے آج ہم خدا کے کلام کو سب مل کر سیکھیں گے۔ دو چیزیں آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کا بائبل مقدس ہمیں کیا طریقہ کار بتاتی ہے، کیا ٹائمنگ ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات، اکثر اوقات، جیسا میں نے کل بھی آپ سب سے ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ اکثر اوقات جب ہم سے جو ہمارے ارد گرد جو قومیں ہیں، جو مذاہب کے لوگ ہمارے آس پاس بستے ہیں، وہ اگر کبھی ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمیں ان کے مناسب یا مؤثر جواب خدا کے کلام میں سے ہمارے پاس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں روزہ رکھنے کی کون سی ابتدائی جو ہے وہ ٹائمنگ ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ بتاتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ ہم سے تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا آپ مسیح 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 48 گھنٹے کا، یا کون سی آپ کی جو طریقہ کار یا ٹائمنگ ہیں وہ بائبل مقدس کے درج ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کی افادیت یا روزہ رکھنے کی اہمیت بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص روزہ اور دعا میں ٹھہرتا ہے تو آخر اسے اس کی کیا افادیت ملتی ہے، یا اس کی زندگی میں اس روزہ اور دعا کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بڑا بابرکت اور بڑا بابائن آج کا کلام۔ آئے ہم سب خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا بائبل مقدس کیا طریقہ کار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے روزے اور کون کون سی ٹائمنگ جو ہیں وہ بائبل مقدس ہمیں اس چیز کی آگاہی دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو حرف عام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کا روزہ، یعنی کہ الل صبح، ارلی مارننگ آپ اٹھے، آپ نے خدا کی شکر گزاری کی، خود کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیا اور خدا ان کی حضوری میں خود کو پیش کیا، اور اس چیز کا اقرار کیا کہ خداوند میں تیرا بیٹا، تیری بیٹی آج اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ آج میں خود کو، اپنی جان کو خداوند روزہ کی حالت میں رکھوں گا یا رکھوں گی، اور دعا کر کے خداوند سے قوت مانگ کے ہم کیا کرتے ہیں، روزہ کے اندر ہم، اور پھر جب شام ہوتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم خدا ان کے حضور جھکتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے تمام عجائب کا، اس کے بڑے کاموں کا، اور سارا دن جو اس نے ہماری حفاظت اور نگہبانی کی ہوتی ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جو ہمیں دلیل بائبل مقدس میں سے ملتی ہے وہ قضات کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 21 سے 26 آیت کے اندر، کہ جب ایک روز کا ذکر ہے کہ بنیامین قبیلے اور قوم بنی اسرائیل کے بیچ میں ایک جنگ، اور جنگ کے پہلے روز تقریباً 22,000 بنی اسرائیلی جو ہے وہ مارے گئے۔ بنیامین کے قبیلے نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 22,000 قوم بنی اسرائیل کے جو سورما تھے وہ مارے گئے۔ اب جب قوم بنی اسرائیل نے دیکھا ایک بڑی تباہی، ایک بڑی آفت ان کے اوپر پڑ گئی ہے، تب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خدا کے حضور کیا رکھا، روزہ رکھا۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کی قضات 20 باب کی اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر باقاعدہ کو لفظ روزے کا آپ کو نہیں ملے گا، باقاعدہ لفظ آپ کو روزے کا نہیں ملے گا، لیکن اس کے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا کہ لازمی نہیں کہ لفظ آئے، اس کے بامعنی یا اس کی تشریحاً بھی اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی اس کے تناظر میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر اور اس کی 21 سے 26 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر 22ویں آیت سے میں خدا کا کلام آپ سب کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر سفارا ہوئے، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے 23ویں آیت کے اندر، اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خدا کے آگے روتے رہے، اور انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھے یا نہیں بڑھے۔
اور آگے لکھا ہے خداوند نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو. اور اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اگلے روز 18,000 بنیامینی کو قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ مار گرایا. سو یہاں پر پہلی دلیل ہمیں ملتی ہے خدا کے کلام میں سے کہ صبح سے لے کر شام تک قوم بنی اسرائیل نے گریہ ازاری خدا ان کے حضور منت اور فریاد کی. اور جب اگلے دن انہوں نے اسی بنیامین کے اوپر اس کے قبیلے کے اوپر چڑھائی کی تو 18,000 ان کے جو جنگی سورما تھے ان کو انہوں نے مار گرایا. یعنی کہ پہلی یہ دلیل خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہے کہ تقریباً صبح سے لے کر شام تک آپ صبح اٹھیں، خدا کے حضور خود کو پیش کریں، سارا دن روزہ ریاضت میں گزاریں اور زیادہ زیادہ وہ کوشش کریں کہ دعا اور بندگی میں گزاریں. اور اس کے بعد جب غروب آفتاب ہوتا ہے تب ایک دفعہ پھر خدا ان کی آپ شکر گزاری کریں اور حسب معمول جو آپ کو میسر ہو آپ وہ اپنی صحت کے مطابق کھانا کھا سکتے ہیں. آئیے جب تک ہمیں بھائی دوبارہ جوائن کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ سسٹر ماریا کو گیت گائیں. ان کا نیٹ آف ہو گیا ہے. جی جی. یہ سنا 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 زندگی کا جام زندگی کا دے وہی آرام یہ سنا زندگی کا جام زندگی کا دے وہی آرام. آمین آمین. ہاللیلویہ. سو آئیں خدا کے کلام کی سلسلہ کو معذرت چاہتا ہوں انٹرنیٹ کی سروس کی بنا پر کچھ دیر کے لیے معطل رہا یہ سلسلہ، لیکن آئیں ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے تھے اور دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے کا یعنی کہ 8 پہر کا روزہ کس طرح بنتا ہے. سو یہودی معاشرے کے اندر 24 گھنٹوں کو 8 پہروں کے اندر تقسیم کیا گیا تھا. صبح 6 سے صبح 9 بجے تک ایک پہر، 9 سے لے کے 12 بجے تک دوپہر ایک دوسرا پہر، اور دوپہر 12 سے سپہر 3 بجے تک تیسرا پہر، اور سپہر 3 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک چوتھا پہر، اور اسی طرح شام 6 سے 9 پانچواں، اور اس کے بعد 9 سے 12 چھٹا، اور اس کے بعد رات 12 سے 3 ساتواں، اور 3 سے صبح 6 یہ 8واں پہر. اور اسی طرح یہ 8 پہر بنتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر تو تیسرے پہر خدا یسوع مسیح نے بھی اپنی جان دی، یعنی کہ 12 سے لے کے 3 بجے تک کے بیچ کا جو دورانیہ تھا اس بیچ میں خدا یسوع مسیح نے اپنی جان جو تھی وہ صلیب کے اوپر دی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا یا 8 پہر کا ایک روزہ. احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت. احبار 23-32 یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. ہاللیلویہ. یہاں پر ہم دیکھتے کہ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے حکم دیا کہ تمہارے لیے خاص آرام کا وہ سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک سبت ماننا. یعنی کہ اپنی جانوں کو کیا دینا؟ دکھ دینا. تم روزہ رکھنا کیونکہ خداوند تمہارا خدا کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پر 2 دلیلیں ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہیں، ایک تو صبح سے لے کر شام تک، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا یعنی کہ 8 پہر کا روزہ ایک شام سے دوسری شام یا ایک صبح سے دوسری صبح بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ 3 دن کا ایک روزہ.
3 دن کا ایک روزہ، اور یہ آپ کو ملے گی اس کی دلیل آستر کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر۔ وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، مختصر طور پر ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ آپ جانتے کہ کس طرح حمان نامی سپہ سالار نے ایک سازش رچی کہ کیوں نہ جو مردگی تھا وہ سوائے زندہ خدا کی کسی کو سجدہ نہ کرتا رہا۔ اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک سازش رچی کہ کیوں نہ ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کو کیا کیا ہے، مروا دیا جائے۔ اور جب یہ بات آستر ملکہ سے لے کر اس کے چچا مردگی تک پہنچی تو جب انہوں نے آپس میں اس چیز کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، اگر ہم قوم بنی اسرائیل باہر بیٹھے تو ہم بھی مارے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ تو بھی اسرائیلی ہے، تو بھی کیا ہوگی، ہلاک ہوگی۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ ہم سب کیا ہے، ایک ساتھ ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ سو یہاں پر کیا لکھا ہے آستر 4 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی ہیں موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ سے لے کے اس کی جتنی بھی قوم تھی ان سب نے مل کر، اس کی سہیلیوں نے مل کر کیا رکھا، 3 دن کا ایک روزہ رکھا۔ پہلی ٹائمنگ ہم نے جانی صبح سے لے کر شام، دوسری 24 گھنٹے، ایک شام سے دوسری شام، اور تیسری جو ٹائمنگ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ 3 دن کا ایک روزہ۔ اس کے بعد 7 روز کا ایک روزہ جو ہے وہ خدا کے بندے بزرگ داؤد نبی نے رکھا۔ دوسرا سیمویل اس کے 12ویں باب کے اندر کہ جب اس کا بیٹا جو بیت صبر سے پیدا ہوا تھا اور جب وہ بہت بیمار ہو گیا تب بادشاہ نے کیا کیا کہ خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور خدا سے کیا کی، اس نے التجا کی، مناجات۔ 7 روز تک وہ دعا و گریزاری میں لیٹا رہا، اور 7ویں روز جب اس نے اپنے نوکروں کو دیکھا کہ وہ آپس میں پسپسا ہیں تب اس نے ان سے پوچھا کہ کیا لڑکا مر گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی لڑکا مر گیا۔ تب وہ اٹھا اور اس نے اپنے منہ ہاتھ دھوئے، سر پہ تیل لگایا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا تاکہ کچھ کھائے، اس کی جان کو کیا ہو بہا۔ اب یہاں پر بھی لوگ اکثر سوال کرتے کہ کیا وجہ تھی کہ خدا کا ممسوح ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، نبی ہے، 7 روز تک وہ خدا کے حضور گڑ گڑاتا رہا لیکن خدا نے اس کی فریاد کو نہیں سنا اور اس بچے کو جان بخشی نے چیز کی۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر دوسرا سیمویل اس کے 11ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ خدا کے بندہ بزرگ داؤد نبی نے بیت شبا جو حتی اوریا کی بیوی تھی اس نے کیا کیا کہ ناحق اس کی بیوی کو لیا اور اس سے بدفعلی کی۔ یہ بچہ چونکہ بدفعلی کی پیداوار تھا، بدی کی پیداوار تھا، اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ بدی کو فروغ ملے یا بدی کیا فروغ پائے، اسی لیے خدا نے اپنے بندہ کی دعاؤں کا جواب نہیں دیا اور وہ جو بچہ تھا وہ ابدی نیند کیا ہوا، وہ سو گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ 7 دن کا ایک روزہ، اس کے بعد 40 دن کا ایک روزہ خدا کے بندے موسیٰ نے 2 دفعہ رکھا اور ایک دفعہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے۔ خدا کے بندے موسیٰ نے خروج 24 باب اس کی 18ویں آیت، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ خروج 34 باب اس کی 28ویں آیت کے اندر، خروج 34-28، سو وہ 40 دن اور رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا متی 4 باب اس کی 2 آیت، 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لگی۔ سو یہ وہ چند ایک ٹائمنگز ہیں جو خدا کے کلام میں سے میں نے کوشش کی کہ اچھے طریقے سے آپ سب کے سامنے رکھ سکوں، یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک، ایک شام سے دوسری شام، اس کے بعد 3 روز کا ایک روزہ، پھر 7 دن کا ایک روزہ اور 40 دن کا ایک روزہ 2 دفعہ خدا کے بندے موسیٰ نے رکھا اور ایک دفعہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اس روزہ کو رکھا۔ سو یہاں تک ہم نے جانا۔ اب 5ویں چیز ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ روزہ رکھنے کی افادیت یا روزہ رکھنے کی کیا اہمیت بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ بائبل مقدس خدا کا جو الہام ہے وہ روزے کی بڑی وضاحت سے تعلیم دیتا ہے، اور جہاں جہاں جب کبھی خدا کے لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا، دعا کی، خدا کے آگے منت اور فریاد کی، خداوند نے اپنے آسمان کو کھولا اور اپنے لوگوں کی حاجتوں کو، اپنے لوگوں کی منتوں کو، فریادوں کو سنا اور اپنے لوگوں کو سربلندی بخشی۔ ہاللیلویہ۔ سو سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں گے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ طب یا صحت کے حوالے سے میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھتا ہے تو وہ معدے اور جگر کی بیماری اسے کیا رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ دل، معدے اور جگر کی بیماری اسے کیا رکھتا ہے، ایسا شخص محفوظ رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو ہفتے میں
8 دن کے اندر اگر ایک دن وہ فاسٹنگ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ ایسا انسان دل اور معدے کے عارضوں سے کیا رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم روحانی پس منظر میں دیکھیں، اگر کوئی شخص روحانی طور پر بڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی ماں باپ چاہتے کہ ان کی اولاد ترقی کر رہے، اگر کوئی شخص اچھی صحت چاہتا ہے، بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ کیا رکھے، روزہ رکھے، دعا کرے تاکہ خداوند کا روح کیا اس کی زندگی میں کام کرے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت میں بڑھے، خدا کی پہچان میں بڑھے، خدا کے عرفان میں بڑھے، خدا اپنے بڑے بڑے بھید اور مکاشفے اور خدا اپنا کلام ہم اپنے بندوں کے اوپر کھولے، تو ضرور ہے کہ خدا ان کی قربت میں بڑھے، دعا روزے میں ٹھہرے، زیادہ وقت خداوند کی کیا کرے، قربت کو حاصل کرنے میں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے کہ خداوند آپ کے لیے ایسے ایسے عجیب اور موزانہ کام کرے گا کہ جن کے بارے میں نہ کبھی آپ نے سوچا اور نہ کبھی تصور کیا ہے۔ یسایہ نبی کیا فرماتا ہے، یسایہ 58 باب اس کی دوسری آیت کے اندر، یسایہ 58:2، وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے، وہ اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خداوند کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ خدا کا بندہ یسایہ نبی کیا فرماتا ہے کہ وہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں۔ اور روز بروز بندہ کب طالب ہوتا ہے، کب اس کو طلب ہوتی ہے؟ جب انسان کی کوئی ضرورت ہو، جب انسان کو کسی نہ کسی چیز کی اشد ضرورت ہو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خدا کے خادموں سے دعا کروا رہے ہیں، خدا کے ممسوح سے دعا کروا رہے ہیں، خدا کسی طریقے سے اس کام کو پورا نہیں کر رہا، آپ خود اس دعا کے اندر خود ہمت باندھے، دعا روزے میں ٹھہرے، ایمان رکھے کہ خداوند جس مقصد کے لیے میں روزہ رکھ رہی ہوں، ضرور ہے کہ تو میری دعاؤں کو سنے گا اور ضرور کیا کرے گا، تو مجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب جب آپ خدا کے نزدیک جائیں گے، خدا بھی کیا کرے گا، اپنی باہوں کو پھیلائے گا اور آپ کو اپنے قریب لے کر آئے گا۔ اور اس کی مثال خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے، یسایہ نبی کیا فرماتا ہے کہ وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خداوند کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ خداوند کی نزدیکی کب ملے گی؟ کہ جب دعا اور روزہ آپ کی زندگی میں اول درجہ رکھے۔ جب آپ دعا اور روزہ میں ٹھہریں گے تو دیکھیے گا کہ خدا کیسے آپ کے اوپر بھید کھلے گا، خدا کیا کرے گا، نیند ہی کے اندر آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں بتا دے گا۔ میں ایک چھوٹی سی گواہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خدا نے چاہا تو نئے سال کا جب موقع آئے گا تو ایک خدا کا کلام ہے جو خدا نے میرے اوپر کھولا، اس کے لیے کافی میں نے دعا کی۔ خیر روزہ تو میں نے نہیں رکھا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میں تقریباً 4 سے 5 روز تک مسلسل دن رات اس کام کے لیے دعا کرتا رہا کہ خدا میری ناقص عقل کو۔ پھر خدا نے 3-4 دن کے بعد، یاد ہے مجھے گواہی میری اچھی طریقے سے، کہ میں دعا کر کے رات کو 2-2:30 بجے کا وقت تھا، میں واپسی اپنے بستر پر گیا تو خدا کی آواز مجھے آئی اور خدا نے کہا اٹھ اور لکھ۔ اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ خدا نے کس طرح مجھے وہ سارے کا سارا کلام مجھے ترتیب دیا اور کس طرح خدا نے میری رہنمائی کی، وہ آج تک میں اس بھید کو نہ سمجھ سکا۔ اور میں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھ حقیر اور ناچیز سے بات کی، اس نے میری بند اور ناقص عقل کو کھولا اور اس کے وسیلہ سے خدا نے ترقی پائی۔ ذہن یہ رکھیے اس بات کو کہ اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت کو، خدا کے ساتھ آپ کی شراکت کو، خدا کے ساتھ آپ کے رشتے کو کیا رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے۔ آپ خدا کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور خدا کیا کرتا ہے، آپ کے لیے عجیب اور موزانہ کاموں کو کیا کرتا ہے، وقوع پذیر کرتا ہے۔ اس کے بعد صحت کی ترقی کے لیے اگر کوئی شخص مسلسل بیمار رہتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے، تنگدستی ہے، آئے دن کبھی بچے بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی والد والدہ بیمار، کبھی وہ خود بیمار، ضرور ہے کہ ایسا شخص یا ایسا فرد جو ہے وہ خود کیا کرے، دعا کرے اور روزہ میں ٹھہرے۔ جب وہ اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھے گا تو یقین جانیے کہ خداوند بھی کیا کرے گا، اپنے آسمان کو کھولے گا اور اسے اس کی ساری بیماری سے کیا دے گا، شفا بخشے گا۔ یسایہ 58 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یہ مرقوم ہے، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوش سالی سے تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے، گو کہ وہاں پر
خدا کے بندہ نے روزہ تو نہیں رکھا لیکن اس نے دعا کر کے خدا سے کی، فریاد کی۔ یسایہ 38 باب اور دوسرا سلاطین اس کے 20 باب کے اندر ہمیں حزقیہ نبی کا ذکر ملتا ہے کہ جب ایلیا نبی جس سے کلام کیا کہ یہ جو زخم جو پھوڑا تجھے ہوا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ اب تو نہیں بچے گا، کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا تھا۔ حزقیہ نبی نے کیا کیا کہ دیوار کی طرف منہ کر کے وہ زار زار ہویا۔ یہاں پر ہمیں روزے کی تعلیم تو نہیں ملتی لیکن ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ وہ زار زار ہویا خدا کے۔ تب خداوند نے کیا کیا، اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو سنا اور اس کی عمر کے کیا بڑھائے، 15 سال بڑھائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص بیمار ہے، تنگ دست ہے، اس کے گھرانے میں کوئی بیماری ہے، اس کی اولاد میں کوئی بیماری ہے، یہ اولین فرض بنتا ہے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، دعا اور روزہ رکھیں۔ جب ماں باپ، بہن بھائی اجتماعی یا خاندان کی صورت میں روزہ رکھ کر دعا کریں گے تو یقین جانیں کہ خداوند کیا کرے گا، بڑی سے بڑی بیماری دور کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے خدا کا جلال، اس کی حشمت، اس کی بزرگی اور اس کی قدرت کو جانیں گے کہ خداوند کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور روزہ اور دعا کس طرح آپ کی زندگی میں سے بیماریوں کو اور لعنتوں کو کیا کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت گواہی مجھے مختصر طور پر میں آپ کو دوں گا کہ روحانی ترقی کے لیے، کہ جب ہم روحانی ترقی میں آگے بڑھتے ہیں تو خداوند کس طرح روزہ اور دعا کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ ایک امریکہ کے ایک شہر کا ایک واقعہ ہے، بہت پرانا یہ واقعہ ہے۔ ایک خاتون جو جوانی کے عالم میں بیوہ ہوتی، ایک اس کا بیٹا تھا اور وہ بچہ طالب علمی کی عمر میں اسکول جاتا تھا۔ اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس کے لیے ہفتے میں وہ ایک روزہ رکھا۔ بات کو مختصر کروں گا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اس کا دوست اس کے گھر میں آیا، اس کے دوست کو پتہ چلا کہ جو میرے دوست کی والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے اور معاشرے کی ہر طرح کی بری روشوں سے بچانے کے لیے اس کے لیے ایک روزہ رکھتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ میری خاطر بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل، میں آپ کے لیے بھی ایک روزہ رکھوں گی۔ سو بات مختصر، اس عورت نے اپنے بیٹے کے لیے اور جو اس کے بیٹے کا دوست تھا اس کے لیے 2 روزے دن ہفتے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ ڈاکٹر بلی گرام، ان کی منسٹری بہت بڑی پھیل چکی تھی اس دور میں، تو انہوں نے ایک سیمینار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو انجیل کی بشارت کو آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ فری ہمارے ساتھ ملے اور ہم انہیں فری سیمنی بھی کرائیں گے اور ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہو گئے میں اٹھائیں۔ ان نوجوانوں نے وہاں پر ہاتھ اکٹھا کھڑا کر دیا اور جب یہ اس سیمنی میں آئے تو ان لوگوں نے کیا کی، وہاں پر ایک چھوٹا سا دعائیہ گروپ بنا لیا اور چند ہی روز کے اندر دیکھتے دیکھتے یہ دونوں نوجوان اتنے فیمس ہو گئے کہ پورے شہر کے اندر دور دور سے لوگ آتے، ان سے دعا کراتے اور خدا کے وسیلہ سے موتا کرتا۔ ہاللیلویا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کیونکہ پیچھے جو اس کی والدہ تھی وہ ہفتے میں 2 دفعہ ان دونوں نوجوانوں کے لیے کیا رکھتی تھی، روزہ رکھتی تھی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ آج بھی اگر ہم ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اگر ہم روزہ اور دعا رکھیں گے تو یقین جانیں ہماری اولاد بھی خدا ترس ہوگی اور خداوند کی اور دنیا کی نظر میں کیا ہوگی، مقبول ٹھہرے گی اور خداوند کا ہاتھ ہمیشہ ہماری اولاد کے اوپر بڑا رہے گا۔ اس کے بعد خداوند کیا کرتا ہے، اپنی راہوں کو سیدھا بنانے کے لیے اگر کوئی شخص بے روی کا شکار ہے، بری راہوں کی طرف وہ گامزن ہے، تو ضرور ہے کہ وہ روزہ اور دعا میں ٹھہرے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کلیسیاؤں کی دعاؤں کے وسیلہ سے یا خادموں کی دعاؤں کے وسیلہ سے بھی اس کے باوجود بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی اور پھر بھی شریر اس کو غلط راہوں پر لے کر چل رہا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ خود کو کیا کرے، سرنڈر کرے، روزہ اور دعا میں ٹھہرے، پھر دیکھے کہ خدا کس طرح کرتا ہے، اس کی زندگی میں عجیب اور موزانہ کام کرتا ہے۔ عزرا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر، عزرا 8:21 کے اندر، تب میں نے اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ عزرا نبی اس چیز کا برملا اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ فی زمانہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بدی اور بدکاری کا دور ہے۔ شریر جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریر نے کس طرح اسمارٹ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے کس طرح اس نے ایسا منفی اور سیاہ مٹیریل اس معاشرے کے اندر پھیلا دیا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے روی کے شکار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھی راہ اختیار کریں تو ضرور ہے کہ دعا اور روزے کے اندر ٹھہرے تاکہ خدا کی راہوں کو سیدھا کرے۔ اور آخری چیز ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا کرتا ہے،
روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ارادوں کو تبدیل کر دیتا ہے، روزہ منصوبوں کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی راہوں کو درست کر دیتا ہے۔ اگر ہم یونس نبی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر نینوا شہر کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر یونس نبی کو خدا نے چنا کہ جا اور وہاں پر جا کر کیا کر؟ روزہ کی منادی کر، توبہ کی منادی کر، کیونکہ شہر کے اندر جو 1,20,000 کی آبادی کا شہر تھا اور وہاں پر کیا تھی؟ بہت زیادہ بدی بدکاری پڑتی۔ اور جب یونس نبی نے وہاں پر جا کر روزہ اور توبہ کی منادی کی تو بادشاہ تک نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا، راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور خدا کے حضور کیا کی؟ منت اور سماجت۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو خدا ارادہ کر چکا تھا کہ میں اس سارے کے سارے شہر کو نیست و نابود کر دوں گا، جب بادشاہ سمیت کیا خاص کیا عام سب نے روزہ رکھا، خدا کے حضور جھکے، خداوند نے کیا کیا؟ اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور اس پورے شہر کو کیا کیا؟ معاف کیا، اور خداوند نے برکت دی۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی اگر آپ خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں، خدا کی ان آفتوں سے، مصیبتوں سے، تنگی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خود کو سرنڈر کر دیں۔ دعا ایک واحد ایسا ذریعہ ہے، دعا اور روزہ واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جو آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے، جو ہواؤں کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے، جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جو تنگیوں کو ٹال دیتا ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ روزہ ہے۔ کیونکہ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک پرسنل ریلیشن بن جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ، جیسے اگر ہم عام ہی کسی کلیسیا کے ممبر ہو اور خدا کے جو خادم ہو، اگر ان سے ہمارا ذاتی تعلق ہوگا تو وہ جو خدا کا خادم ہوگا وہ فرسٹ پریورٹی اسی شخص کو دے گا جو زیادہ چرچ کے اندر یا ان کے ساتھ رفاقت شراکت کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان، جب ایک فرد بشر اپنے زندہ خدا سے روزہ اور دعا کے ذریعے اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ منسلک کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کی دعاؤں کے اوپر کان رکھتا ہے، دھرتا ہے، اور خداوند آپ کی تمام منتوں اور فریادوں کو سنتا ہے۔ سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بائبل مقدس روزے کی بڑی وضاحت سے اور بڑی خوبصورت تعلیم دیتی ہے۔ روزہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے، اور روزہ جب کبھی جو بھی شخص اپنی کسی بھی فریاد اور منت کو خدا کی ضرورت ہے، خداوند ضرور اپنے لوگوں کے روزوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں برکت بخشتا ہے۔ سو آج مختصر طور پر ہم نے خدا کے کلام میں سے جانا کہ روزہ کی رکھنے کی ٹائمنگز کیا ہیں، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کی افادیت کیا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام روزہ کی بڑی تفصیل سے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جب کبھی موقع ملے ضرور ہے کہ خدا ان کے حضور جھکے، روحانی ترقی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مصیبتوں کے لیے، دکھوں سے رہائی کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور ان منصوبوں کو جو شریر نے آپ کی زندگی میں بنا رکھے ہیں ان منصوبوں کو توڑنے کے لیے روزہ ایک ایسی پاورفل ڈائنامک پاور ہے، ایک ایسا ایٹم بم ہے روزہ اور دعا، جو بڑی سے بڑی چٹان کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں، کیونکہ خداوند پاک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ہماری زندگی میں کام کرے اور اس کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ ہمیں تقویت بخشے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ آسمانی خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے یسوع ناصری تیرے اس اعلیٰ برحق اور خوبصورت کلام کے لیے، کیونکہ خدا تیرا کلام جو دودھاری تلوار ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، اور خدا تیرا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے خدا کہ تو نے آج اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے کلام میں سے خدا ہم سب کو سیکھنے کا موقع دیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ایمان رکھتا خدا کہ جہاں کہیں دنیا کے طول و عرض تک خداوند تیرے کلام کی میٹھی اور شیریں باتیں خداوند پہنچے، خداوند ہم سب فقط تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور تیرا کلام خداوند ہمیشہ ہماری زندگی میں ترقی پاتا جائے۔ یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ہی قدوس نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ ہم خداوند کے حضور میں گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے جلال کے لیے اور اس کلام کے لیے جو خداوند نے میں بخشا، اس خوبصورت کلام کے لیے۔ بے شک روزہ اور دعا جو ہے وہ ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ روزے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل اور اپنی روح کو ہم شکستہ کرتے ہیں۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جو ہیں